لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. ہم نے پچھلی قسط میں الحمدللہ بیان کیا، سنا، جہاں پہ چونٹیوں کا واقعہ آیا تھا، اور پھر اللہ نے جب سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی بات سنوا دی تو پھر وہ مسکرا دیے، تبسم فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. سلیمان علیہ السلام کو کہ جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. گھوڑوں سے بڑی محبت تھی. یہاں پر سورہ صاد میں واقعہ آتا ہے گھوڑوں کے متعلق. سورہ صاد کی آیت نمبر 31 لے لیتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام. اذ عرض علیہ بالعشی، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی شام کے وقت، الصافنات گھوڑے، صافن کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو بڑا تمکنت والا عمدہ گھوڑا ہوتا ہے. ایسا گھوڑا جس کے 3 پاؤں تو زمین پر ہوتا ہے، چوتھا پاؤں وہ ایسے کر کے تھوڑا سا کنارا رکھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. بڑے خوبصورت گھوڑے، بڑے زبردست گھوڑے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا لے کے آؤ. جیاد کہتے ہیں اللہ اکبر، بہت ہی شاندار، بڑے ہی زبردست کٹھے ہوئے جسم والے طاقتور گھوڑے. دیکھیں، انسان کو محبتوں سے منع نہیں کیا گیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ لیں. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو تمہارے باپ دادا، تمہاری مائیں، تمہاری جتنی بھی عورتیں، تمہاری دادیاں، نانیاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، بھتیجے بھتیجیاں، بانجے بانجیاں، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے شوہر، تمہارا کنبہ قبیلہ. عشیر جو ہے عشرہ سے ہے، کنبہ قبیلہ، عشیراتکم تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو. ایک تو ہوتا ہے نا باپ کی وراثت سے مل جانا، جو محنت سے مال کمایا ہوتا ہے اس کا انسان کو کتنا اس سے محبت ہوتی ہے. اور اسی طرح تمہارے وہ گھر جو تم خوبصورت طریقے سے سجاتے ہو، بڑے بڑے بنگلے بناتے ہو، ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہو، اور پھر بڑے راضی رہتے ہو اپنے گھروں میں، ان کو دیکھ کر بڑے راضی ہوتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تمہاری وہ تجارتیں جن کا مندہ پڑنے کا تمہیں ہر وقت اچھا رہتا ہے، تمہیں زیادہ محبوب ہے اگر اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ لے آئے گا اپنا، تمہاری موت کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں. پھر اللہ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ دنیا کی محبت مجھے تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے. یہ دنیا کے مال، یہ رشتے جو جڑے ہوئے ہیں، یہ تو صرف انسان کی آنکھ بند ہوئی، یہ مال بھی گیا، رشتے بھی گئے. اللہ اکبر. بتان وہم و گما، یہ تو ہمارے وہموں کے بت ہیں. یہ جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہوں، اگر اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں تو پھر ان کے ساتھ محبت تو کرنی ہے. یہ تو سب رشتے اللہ نے کہا ہے کہ صلہ رحمی کرو، ماں باپ کا حق دو، رشتہ داروں کا حق دو. آپ نے کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، رسولوں نے، انبیاء نے کیا. گھر بنانے سے بھی منع نہیں کیا گیا. کشادہ گھر، کشادہ اچھی بیوی، اچھا ہمسایہ، اچھی سواری، یہ تو خوش نصیبی کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ردوہا علیہ، ان کو میری طرف لے کر آؤ. اب جب وہ آئے تو پیش کیے گئے، وہ واپس جانے لگے تو کہا واپس لاؤ ان کو. فتافقا مسحم بالسوق، تو پھر ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے. والاعناق، اور گردن پر. اللہ اکبر. پیار سے جیسے گھوڑے کے سہلاتے ہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ گھوڑے جو ہے نا، گھوڑے، کیونکہ یہ جن چیزوں کے ساتھ جہاد جڑا ہو نا، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، یقین جانے. اور آج اللہ اکبر، اس کو ایک حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے بعد کچھ اور بھی آج کے جو حالات ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2870.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की रेस करवाई। अल्लाह अकबर। ये दौड़, ये रेस मुकाम हफिया से शुरू कराई गई और सनियतल वदात इसकी आखिरी हद थी। अबू इसहाक रावी हैं, कहते हैं मैंने अबू मूसा से पूछा कि इसका फासला कितना था, तो उन्होंने बताया कि 6 या 7 मील, अबाउट समझ लो कि 10-11 किलोमीटर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों की दौड़ भी कराई और जिन्हें तैयार नहीं किया गया था ऐसे घोड़ों को दौड़ सनियतुल वदा से शुरू हुई और हद मस्जिद बनी ज़रीक थी। मतलब जो पहली दौड़ में शरीक नहीं उनकी दूसरी वहाँ से करवाई गई या वहाँ पहुँच के। मैंने पूछा कि फासला कितना था, तो उन्होंने कहा तकरीबन 1 मील। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। बहरहाल सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर 4847। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि कितना प्यार था उन चीज़ों से जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाली थी, कि आप अपनी उंगली घोड़े की पेशानियों के बालों में फेर रहे थे, उनके बालों को बल दे रहे थे। फिर आपने फरमाया कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने खैर व बरकत घोड़े की पेशानी पर बांध दी, यानी ये अजर ये गनीमत बांधे गया। और एक हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जो मुजाहिद का घोड़ा है ना, वो घोड़ा तो तुलेगा, उसका बोलो बराज भी तोला जाएगा, वो भी उसके अजर में शामिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए आज जो हमारा मसला है, स्पेशली जो आज मसला हो रहा है कि हम देखें, हम अदारों पर जब उंगलियां उठा लेंगे, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जने हर किस्म के फ़िरका वारियत से पाक, इतने मेहनती हैं हमारे जवान और मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशां हैं। आप देखें ना जितने भी मसले हुए वहाँ मजबूत फ़ौज ना होने की वजह से हुए। देखिए अगर फ़ौज में कोई एक शख्स गलती करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी फ़ौज पर उंगली उठाएं। अगर एक मुसलमान गलती करेगा तो क्या इस्लाम ही बुरा हो जाएगा? इस्लाम बुरा नहीं है, हमारी फ़ौज बुरी नहीं है, यकीन करें। अदारों के साथ इस तरह ना करें, ये खिलवाड़ करके यकीन जाने पहले हम मुशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, सियासी तौर पर हम तबाह हैं। अगर हम अपने डिफेंस में तबाह हो गए यकीन जाने, तो फिर तो दुनिया की ताकतें हम पर घात लगाए बैठे हुए हैं। अल्लाह करे अदारों की तरफ ना जाएं। हाँ, जो शख्स बुरा है उसको तनकीद भी जो होनी चाहिए ना, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर बात करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाता है उसका झूठे होने में शक ही कोई नहीं। हम सिर्फ खबर इधर से पर्दे इधर देते हैं, मेरी और आपकी क्या तहकीक, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं हम? अल्लाह के वास्ते इस फ़ौज को मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी तंगी के बावजूद एटम बम दे दिया। कितने मज़ाइल बनते हैं, कितने हम तजर्बे करते हैं। ये अल्लाह ने बनाई है ये फ़ौज, ये इस्लामी फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये इस्लाम का किला है ये जो पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान को अल्लाह ने एटमी ताकत बनाया है, तो ये इस्लाम का किला है। खुदा के वास्ते किले में रखना ना डालें, अदारों को आपस में ना लड़ाएं, अवाम को अदारों के साथ ना लड़ाएं। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुल्क में इतना फितना फैलेगा जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे, क्योंकि हमारा एक एक जंगी जहाज़, हमें उसी तरह मोहब्बत करनी है जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़ों से क्यों मोहब्बत की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पिंडियों पे हाथ फेरे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी गर्दन पे हाथ फेरे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बालों को, पेशानी के बालों को सहला रहे हैं, उनको बल दे रहे हैं। इतनी मोहब्बत, जिहाद है। आज पाकिस्तान की तरफ निगाहें हैं पूरे मुसलमान मुल्कों की। आज एटम की ताकत हम हैं, दुनिया की 8वीं ताकत, दुनिया की कमज़ोर 3 मुशियत होने के बावजूद हम हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला खैर फूटेगी। अपने आप को भी सही करें और दुआ भी करें, और अपने इदारों के साथ हम सब वफ़ादार हों, यकीन जाने, हमदर्द बने। हमारी हमदर्दियाँ हमारे इदारों के साथ होनी चाहिए। दुश्मन तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ जाएँ, खाना जंगियाँ शुरू हो जाएँ और ये तबाह हो जाए और हमको मौका मिले कि अब एटम बम सेफ़ नहीं है तो वो हमसे एटम बम ले लें। कितने लोगों की निगाहें, कितने दुश्मन इस पर लगे हुए हैं। ऐसे दुश्मनों का साथ ना दें अल्लाह के वास्ते। बहरहाल सही बुखारी की एक और हदीस ले लेते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से अब एक वाक़या हुआ। सूरह स्वाद की आयत नंबर जो है 34 में आता है, ऐसी आज़माइश आई कि उनकी कुर्सी पर एक जिस्म पड़ा था, एक बच्चा जो पैदा हुआ वो भी नामुकम्मल, वो भी तंदुरुस्त नहीं था। सही बुखारी में आता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी बात पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी ही नस्ल से मुजाहिद पैदा करूँगा, किसी से कोई शिकायत होगी, वल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम। हदीस का नंबर 34 से 24 है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी 70 बीवियों से तल्लक कायम करूँगा, और एक में 90 भी आता है, अल्लाहु आलम, दोनों तो दायत आती हैं।
تو ان سے جو میری اولاد پیدا ہوئی اللہ مجھے بیٹے دے گا تو میں سب کے ساتھ مجاہد بناؤں گا. یہ تھی خواہش. ان کو سب کو جہاد پر لگاؤں گا. لیکن انشاءاللہ نہیں بولا. اللہ اکبر. ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی نامکمل. بڑی آزمائش آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ غصے میں تھے، نہ کہہ سکے یا کوئی موڈ کا ایسا مسئلہ تھا. تو پھر سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے، ان کی نیت ٹھیک تھی. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کاف کا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا صحابہ کاف کے بارے میں، پھر وہی نہ آئی. تو اللہ فرما رہے سورہ کاف میں کہ آپ نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل بتاؤں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. میں کہوں جی میں کل پنڈی چلا جاؤں گا، اسلام آباد چلے جاؤں گا، گاڑی میرے پاس تیار ہے، بڑی گاڑی ہے، پٹرول بھی ہے، ٹائر بھی صحیح ہے، نہیں ہے، سب کچھ پہنچوں گا صرف اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا. اب دعا مانگی بڑی خوبصورت. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا. کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور ایسی بادشاہ عطا فرما، ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو بھی نہ ملے، کسی اور کے شان نہ ہو. انکا انت الوہاب، بے شک اللہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے. فوراً پلٹے اللہ کی طرف، رجوع کرنے والے تھے نا، اواب تھے نا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث لیتے ہیں، 3423 نمبر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے. ایک سخت جن جو ہے ان کو بار بار جو ہے ان کے سامنے آ رہا تھا اور نماز میں حل ڈال رہا تھا. تو اللہ نے ان کو قدرت دی، آپ نے اس کو قابو کر لیا تو پھر چھوڑ دیا. فرمایا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کے شان نشان نہ ہو. تو میں نے اس کو جن کو جو فرید تھا سرکش. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے، آگے بھی کرتے رہتے ہیں. ایک تھوڑا سا ایک اور واقعہ جو چل رہا ہے، ایک خود کا واقعہ اور قوم سبا کا واقعہ، وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے جو لشکر تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے پریڈ کرتے تھے، ان کا معائنہ بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. کتنا زبردست ہے. ہماری فوج میں بھی پریڈ معائنہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ویسے ہی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 37 تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. اب انہوں نے جب جائزہ لیا پریڈ کا، پرندوں کی جب پریڈ، آپ کو 3 الحمدللہ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے پچھلی قسط میں، جنوں کی علیحدہ پریڈ ہوتی، انسانوں کی علیحدہ اور اسی طرح پرندوں کی علیحدہ. تو جب پرندوں کی پریڈ کا معائنہ کیا تو انہیں خود نظر آیا. تو آپ نے کہا ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہوا ہے، کہیں کیا ہوا ہے، گم ہوا ہے اور بتائے بغیر چلا گیا ہے. اور پھر فرمایا آیت نمبر 21 ہے، فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 21، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. اگر کوئی وجہ بغیر یہ غائب ہوا ہے اور بتایا بھی نہیں تو میں اس کو عذاب بہت بڑا عذاب دوں گا، شدید عذاب دوں گا. اولا اذبحنہ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر اس کی غلطی بڑی ہوئی. او لا یأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کو لے کے آئے جو کھلی دلیل، واضح دلیل لائے کہ کیوں اس کی غیر حاضر کی وجہ کیا ہے. خود کو نہ پا کر بہت غصہ آیا سلیمان علیہ السلام کو. آپ نے کہا میں اس کو عذاب دوں گا شدید قسم کا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر اس کو دلیل پیش کرنی ہوگی اپنی ناموجودگی کی یا اپنی غیر حاضری کی. فَمَكَثَ غَيْرَ بعید، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا تو ہدہد آ گیا. ابھی پریڈ جاری تھی تو آ گیا. اللہ اکبر. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے جو آپ نے نہیں، جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہا کہ میں آپ کے پاس لایا ہوں سبا قوم کی ایک یقینی خبر. اس کو پتہ چل گیا کہ آپ غصے میں ہیں میری غیر حاضری کی وجہ سے، مجھے غیر حاضر پا کر، اور میں خبر لایا ہوں کس کی، من سبأ بنبأ یقین، سبا قوم میں سے بالکل یقینی خبر. قوم سبا کون سی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3222. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول سبا کیا ہے؟ سبا کوئی سرزمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا نہ وہ کوئی ملک ہے نہ ہی وہ کسی عورت کا نام ہے، بلکہ سبا کا نام جو ہے ایک عربی شخص تھا جس کے 10 بچے تھے، جن میں سے 6 کو اس نے باعث سے خیر و برکت جانا اور باقی 4 کو اس نے اپنے لیے منحوس جانا. تو جنہیں اس نے منحوس جانا وہ لہم
جزام غسان اور عاملہ تھے، اور جنہیں مبارک جنا وہ کون تھے؟ ازد، عشری، حمیر، مزہج، انمار اور کندہ تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، انمار کون سا قبیلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس قبیلے کی شاہ حشم اور بجیلہ ہیں۔ یہ حدیث ابن عباس سے مروی ہے۔ یعنی سبا ایک شخص کا نام تھا، اس کے نام پر یہ ملک کا نام پڑا، پھر اس وادی کا نام پڑا، یا اس زمین کا، سرزمین کا نام پڑا۔ تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہوئی ہود کی، اس نے آگے قوم سبا کی خبر دی۔ سبا کون تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح جامع ترمذی کی 3222 ہم نے کی۔ سبا کے متعلق کہ وہ کون تھے، اس کے کتنے بیٹے تھے۔ دیکھیں، بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت، اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ قوم یمن میں ایک ایسی قوم مباد ہے جو سبا کی ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ساری جگہ پر مصروف تھے، اور دیکھیں کبھی کبھی صاحب علم جو زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اس کے علم میں تک نہ بھی پہنچے۔ ایک دو حدیثوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، مسلمان کی مثال اس درخت سے ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر سب کا خیال جنگل کی طرف گیا، سوچنے لگے کون سا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑے زبردست سنت کی پیروی کرنے والے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اتنے بڑے اصحاب بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح بہت سارے لوگ۔ تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ مجھے جواب نہیں دینا چاہیے، میں خاموش رہا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو جب عمر فاروق سے بات کی اپنے باپ سے، تو کہا اگر تو وہاں کہہ دیتا تو مجھے یہ بہت پتہ نہیں کتنی چیزوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ تیرا جواب۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح اگر عمار بن یاسر کا واقعہ دیکھ لیتے یمن کے بارے میں، کبھی کبھی کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ مس ہو جائے کسی عالم سے بھی، تو بہرحال بات صرف اس لیے تھی تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال خود نے اپنی بات کو جاری رکھا، کہنے لگا انی وجدت، کہ میں نے پایا وہاں پہ امراتن، ایک عورت کو جو حکومت کرتی ہے ان پر، اور اس کو بہت دنیا کی چیزیں ملی ہیں، یعنی دنیا کی بہت بڑی ترقی ہے اس ملک میں، قوم سبا میں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس عورت کے پاس، اس ملکہ کے پاس جس کا نام بلقیس آتا ہے، ملکہ سبا، اس کے پاس ایک بڑا زبردست تخت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود نے اپنی بات کو جاری رکھا، فرمایا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے وہ اس قوم کو پایا کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور انہیں اللہ کے سیدھے راستے سے روک دیا ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ شیطان کیسے ورگلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن جنوں میں سے ہے، کان من الجن، سورہ کہف میں آتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اور تمہاری اولادوں کا سخت ترین دشمن ہے، اور جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، وہ شرک کی طرف لے کے آتا ہے۔ شیطان نے ان کا یہ سورج کی پوجا جو ہے سجا دی تھی، صبح سورج نکلتا یا غروب ہوتا تو سورج کے سامنے سمجھتے کہ یہی ہمارا دیوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ قوم بھی جو ہے عراق میں، آپ کی قوم جو تھی وہ بھی تو یہی تھی، آپ نے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، اور میں بڑی ہوں ان تمام شرکوں سے جو تم کرتے ہو۔ اپنی قوم سے کہا جن کے لیے اللہ نے گارنٹی دی، وما کان من المشرکین، نہیں تھا وہ۔
شرک کرنے والوں میں سے ہر دفعہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے موحد ہونے کا، ان کے مشرک نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ نہیں تھا وہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال شیطان جو ہے اعمالوں کو سجا دیتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ تو نہیں کرنا، سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اعمال اس کے لیے سج جاتے ہیں پھر ان کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ شرک کر رہے ہیں، چاہے جس قسم کا بھی مرضی شرک ہے، دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، بتوں کی پوجا، اور پھر اللہ اکبر اپنے خواہش نفس کو پوجنا، پیسے کو پوجنا، یہ سب حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بس وہ شخص جس کے اعمال اس کے لیے سجا دیے جائیں اور وہ اس کو خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائے، دیکھیں ایک تو اعمال اچھے نہ لگے کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، اور یہی سج جائے، اللہ اکبر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہرحال شیطان جو ہے سب سے پہلے تو انسان کو شرک کی طرف لے کے آتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں پڑھیں، جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کس طرح سج گئے اس کے لیے، فرعون کے لیے، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تکبر، تو اس کے تمام اعمال اس کے لیے سجا دیے گئے۔ کیا سجدہ کسی اور کو سورج چاند ستاروں کو کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانی میں سے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ رات، دن، سورج، چاند، لا تسجدوا للشمس، اللہ فرما رہے ہیں نہیں سورج کے لیے سجدہ ہے، ولا للقمر، اور نہ ہی قمر کے لیے یعنی چاند کے لیے کہ سورج جائز ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وَاسْجُدُوا لِلَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس کو سجدہ کرو، اس ذات کو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کو سجدہ، صرف اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، کسی کے آگے دو زانوں جھکنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں کہ تاکہ ہم رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، جب صحابہ کے پاس آپ آتے تو کھڑے ہو جاتے تو آپ نے کھڑا نہ ہوا کرو، بیٹھے رہو۔ آپ کے لیے کہا، جیسے کہ معاذ بن جبل ہے، کہا ہم نے دیکھا کہ وہ تو اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں جو عیسائی ہیں، تو ہم اگر سجدہ بنتا ہے تو ہم آپ کے لیے کیوں نہ کریں، آپ کو آ کے سجدہ کیا تو نہیں کہیے کیا معاذ، کہا کہ ہم نے دیکھا ہے تو آپ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کسی کے آگے جھکنا اور لوگوں سے اپنے اللہ اکبر آگے جھکانا۔ جو چاہتا ہے نا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں، جو چاہتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ اللہ سے بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ یسجد للہ الذی، نہیں سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے سوا اس کسی اور کو، یخرجو، صرف اسی کے لیے سجدہ بنتا ہے، وہ نکالتا ہے سب کچھ، ساری زمین سے جو پیداوار ہے، جو بھی نکلا ہے، سونا، چاندی، کوئلہ، گیس، پٹرول، ہمارا کھانے کا سامان، سبزیاں، پھل، سب کچھ اللہ نکال رہا ہے، اور آسمان سے بھی جو برس رہا ہے، جو رحمت برس رہی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 25۔ دیکھیں سورہ رات میں اللہ فرما رہے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تمہارے لیے من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا، چاہے اونچی آواز میں بات کرو، چاہے نیچی آواز میں بات کرو، چاہے راتوں کو تم جو چھپاتے ہو اور جو دن میں ظاہر کرتے ہو، سب کچھ اللہ کے پاس، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، رب العرش العظیم، سورہ نمل کی آیت نمبر 26، وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ ساری باتیں سنی، خود نے یہ ساری باتیں کی، اللہ نے اس کے کوٹ کیا، کالا سننظر اصدقتا، کہا کہ میں ان قریب دیکھتا ہوں تیری بات
کہ کیا تو نے سچ بولا؟ اصدقتا ام کنتا من القاذبین، یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے؟ اب اس کی ذمہ داری بھی ایک لگائی، کہا کہ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم، یہ میرا ایک خط لے جاؤ قوم سبا کی طرف، اور پھر یہ حق ڈال دینا ملکہ بلقیس کے کمرے میں، اور پھر ایک طرف ہو جانا کہ تم نظر نہ ہو ان کو کہ کیا کرتے ہیں وہ، پھر تم نے جاسوسی بھی کرنی ہے، یعنی تم نے معلوم بھی کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ کس طرح پلٹتے ہیں، یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا کیا ارادہ کرتے ہیں۔ قالت، اب وہ خط ڈال دیا، خط ملکہ بلقیس قوم سبا کی جو ملکہ تھی اس نے پکڑ لیا، خط بھرا، اب اس نے اپنا دربار لگایا اور دربار میں آ کے کہا، قالت یا ایھا الملأ، کہ اے میرے سرداروں، وزیروں، مشیروں، انی القیا الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا عزت والا، بڑا محترم خط، بڑا زبردست خط آیا ہے، ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زبردست طریقے سے یہ شروع کیا گیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ خط آیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں، 113 بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کی صورت میں آ گئی تو یہ 114 مکمل ہو گئے۔ اب اس نے اپنی قوم سے کہا گیا ہے، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، کہ تم آ جاؤ فرما بردار ہو کر میرے پاس، تکبر نہ کرو، نافرمانی نہ کرنا، آ جاؤ میرے پاس سر تسلیم ہم کرتے ہوئے، رسول تھے، نبی تھے، حکم دیا آ جاؤ میرے پاس سر فرما بردار ہو کر۔ دیکھیں جس طرح سورہ توبہ کی آیت بھی آتی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کیونکہ یہ جہاد کا حکم دیا گیا، اللہ کا نظام پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، اسی میں فلاح ہے۔ میں بڑی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اسی میں میری اور آپ کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی کامیابی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے ان سے قتال کرو جو نہیں اس دین کی طرف آتے، ان چیزوں کو حرام نہیں کرتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، جہاد کرو ان کے ساتھ، پہنچاؤ پہلے اللہ کے پیغامات پہنچا دو، جیسے کہ فارس میں گئے، سعد بن ابی وقاص گئے، کہا کہ تم مسلمان ہو جو، آ جاؤ ایمان کی طرف۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پہلے مسلمان ہوئے تو ہمارا زیادہ حق ہے، تمہارا کام ہے وہی حق ہوگا، نہیں ہوتے تو پھر اللہ کا دین قائم کر دو، نہیں کہتے ہم تمہیں، اللہ کا دین قائم کر دو، اگر وہ بھی نہیں کرتے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جو، ہمارے ساتھ قتال کرو۔ اب اس نے بات جاری رکھی اپنی ملکہ نے، آیت نمبر 32 ہے، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے سرداروں، مشیروں، اے میرے دربار کے بیٹھے ہوئے وزیروں، مجھے اب مشورہ دو، میں کیا کروں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تمہیں اپنے ساتھ نہ ملا لوں، تو یعنی تمہارے ساتھ مشورے کے بغیر میں فیصلہ نہیں کرتی۔ دیکھیں فیصلہ جو ہے نا مشورے سے کرنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر جو ہے 159، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب ان کے ساتھ جو بھی کام کریں ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مشورہ کر لے کریں۔ اور پھر سورہ شورا کی آیت نمبر جو ہے، سورہ شورا میں اللہ فرمایا آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں جو جتنے بھی معاملات تھے وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے تھے۔ اب سرداروں نے کہا، قالوا نحن اولو قوت، کہنے لگے ہم تو بڑے قوت والے ہیں، واولو بأس، اور ہم جنگجو بھی بہت ہیں۔ ملکہ سے اپنا کیونکہ مشورہ مانگا تھا، بأس شدید، ہم زبردست جنگجو بھی ہیں، والامر الیک، اب فیصلہ تو تیری طرف ہے، فیصلہ کے حق آپ پر ہے ملکہ، والامر الیکی فانظری ماذا تامرین، پس ہم جو بھی آپ مشورہ دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں ہمیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہا اب ملکہ نے کہ جب بڑے بادشاہ داخل ہوتے ہیں نا بستیوں میں، افسدوہا، تو اس پر فساد کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، اور عزت والوں کو ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ،
اسی طرح کرتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہندوستان میں جب انگریز آئے اب مسلمانوں کی عزتیں بہت تھی اس وقت, کیونکہ حکمران یہی تھے اور آ کر انہوں نے ذلیل بھی ان کو کیا زیادہ. ہندوؤں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے, اب وہ حکومت پہلے مسلمانوں کی تھی, ان سے چھین کر انگریزوں کی چلی گئی, تو ان پر اتنا مسئلہ نہیں آیا. عزت والے جو ہیں وہ ان کو بہت ذلیل کیا گیا مسلمانوں کو, اور اسپیشلی وہ مسلمان جو اپنے دین کے ساتھ مضبوط تھے, تعلق والے تھے, وہ مسلمان جو چاہتے تھے کہ آزادی کی حریت کے لیے لڑ رہے تھے. ورنہ کچھ تو ایسے بھی ہیں اللہ اکبر, آج بھی جاگیریں ملی ہوئی ہیں انگریزوں سے وفاداریوں کی, اور اپنے دین سے, اپنے مسلمانوں سے, اپنے کاس سے اللہ اکبر بے وفائی کی. کہتی ہے کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. آیت نمبر 35 ہے, دیکھتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پیغامبر جو جاتے ہیں وہ کیا لے کر لوٹتے ہیں. ہدیہ اس لیے بھیجا گیا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر نبی ہوئے تو پھر ہدیہ قبول نہیں کریں گے, اور اگر عام بادشاہ ہوئے تو تحفے, بہت ڈھیر سارے تحفے دے کر بھیجا اس نے, تحفے کافی جتنے بھی قیمتی تحفے دے کر بھیجا. فلما جا سلیمان, جب وہ آگے اس کے بھیجے ہوئے سلیمان کے پاس, کالا اتوننی بمال, کیا تم مجھے مال دینا چاہتے ہو, تحفے دینا چاہتے ہو, دنیا کا مال. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, جو تم میرے لیے لے کے آئے ہو اللہ نے مجھ سے اس سے بہت کچھ زیادہ عطا کیا ہوا ہے. ہاں تم ہی اپنی چیز مال میں خوش رہو, تم اپنے پاس رکھو یہ مال, تم اپنے مال میں خوش رکھو, مجھے نہیں چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا. ارجی الیہم, کہا جاؤ اپنی قوم کی طرف. فلنأتینہم بجنود, پس ہم آئیں گے تمہارے پاس اپنے لشکروں کے ساتھ, بجنود اللہ کے بلا لہم, جن کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تمہارے جو عزت دار بنے ہوئے ہیں آج سردار مشیر, جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے, فرما بردار نہیں ہوں گے, اللہ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے, ہم ان کو ذلیل کریں گے. پھر کیا ہوا, کیا وہ ملکہ سبا, قوم سبا آپ کے پاس فرما بردار ہو کر آ گئی, انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. کیا وہ مسلم ہو گئے یا انہوں نے انکار کیا اور سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ وہاں گئے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اپنی اگلی قسط میں بات کریں گے. اس تمام قسط میں جو بھی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے مستفید فرمائے, اور اللہ جو بھی عبرت اور جو بھی ہمارے نصیحت کا سامان ہے, اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس کام, اس دین اور اس کتاب اور سنت کے ساتھ جوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان في قصصهم عبرة